السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک بھی بہت اہم ہے اور وہ ہے دوران حمل دی گئی طلاق۔ طلاق کے لفظی معنی ہے علیحدگی اختیار کرنا یا بندھن یا بندش سے آزاد کر دینے کے۔ ہمارے معاشرے میں جو بات لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے اسے نکالنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے، مگر قانون اور دین سے لا علمی کا کوئی جواز نہیں جسے سامنے رکھ کر کوئی بھی شخص اپنے آپ کو بچا سکے۔ طلاق ایک ایسا نازک معاملہ ہے جس کا صرف میاں بیوی کی ہی نہیں، ان کے بچوں کی زندگی پر بھی اثر پڑتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک تاثر لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ دوران حمل دی گئی طلاق ہوتی ہی نہیں، جو کہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ طلاق کے الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ہی طلاق وقوع پذیر ہو جاتی ہے۔ ہاں، طلاق کے بعد عدت کی مدت کا تعین مختلف طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو ایسی عورت کی عدت 90 دن کی ہوتی ہے، جس کا نان و نفقہ اس کے شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ عدت کی مدت تک شوہر اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ وہ اس عورت کو جسے وہ طلاق دے چکا ہے اسے نان و نفقہ ادا کرے۔ اگر بعد از طلاق بیوی کے علم میں آتا ہے کہ وہ حمل سے ہے تو پھر عدت کی مدت وضع عمل یعنی بچے کی پیدا ہونے تک ہوتی ہے، اور بچے کی ولادت کا سارا نان و نفقہ شوہر کی ذمہ داری ہوگی، اور جیسے ہی وضع حمل ہوگا طلاق مؤثر ہو جائے گی اور عدت کی مدت ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی عورت حمل سے ہو اور بعد از طلاق اس کا بچہ ضائع ہو جائے تو ایسی صورت میں جیسے ہی بچہ فوت ہوگا یا ضائع ہو جائے گا، اس عورت کی عدت کی مدت بھی ختم ہو جائے گی، چاہے وہ طلاق کے اگلے دن ہی کیوں نہ ہو۔ مسلم آئلی قوانین 1961 کی دفعہ 7 کی ذیلی دفعہ 5 کے تحت اگر طلاق دیتے وقت بیوی حاملہ ہو تو طلاق اس وقت تک مؤثر نہ ہوگی جب تک کہ ذیلی دفعہ 3 میں مذکورہ مدت نہ گزر جائے یا وضع حمل نہ ہو جائے، یا جو بھی بعد میں ہو۔ یہاں طلاق کے مؤثر ہونے سے مراد عدت کی مدت ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت کر دینا بھی بہت ضروری ہے کہ طلاق اور نوٹس طلاق میں فرق ہوتا ہے۔ نوٹس طلاق ایک طلاق شمار کی جاتی ہے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو نوٹس طلاق ارسال کرتا ہے اور پھر اس کے بعد شوہر اور بیوی میں راضی نامہ ہو جاتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کے گھر واپس آ جاتی ہے اور وہ پھر صاحب اولاد ہو جائے تو ایسی صورت میں نکاح برقرار رہتا ہے، چاہے انہوں نے یونین کونسل کو اطلاع دی ہو یا نہ دی ہو، اور چاہے یونین کونسل 90 دن کی مدت کے بعد ان کو سرٹیفکیٹ طلاق بھی دے دے۔ مگر اگر 90 دن کی مدت گزرنے تک بھی میاں بیوی کے درمیان مصالحت ناکام رہے تو پھر طلاق وقوع پذیر ہو جاتی ہے، اور ایسی طلاق کو حتمی و قطعی تصور کیا جاتا ہے۔ جب تک بچے کی ولادت نہیں ہو جاتی بیوی کا نان و نفقہ ادا کرنا شوہر کی ذمہ داری ہوتا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی بتا دینا بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص 4 بیویوں کا حامل ہے، یعنی اس کی 4 بیوی ہیں، اور وہ اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو جب تک اس کی بیوی کی عدت پوری نہیں ہو جاتی وہ شخص 5ویں شادی کرنے کا مجاز نہیں۔ بچے کی ولادت کا خرچہ بھی والد کے ذمے ہوتا ہے، اور بچے کی ولادت کے بعد جتنے عرصے تک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دین و قانون کی روح سے ماں نفقہ وصول کر سکتی ہے اور شوہر دینے کا پابند ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے۔ حاملہ عورتوں کی عدت میں جس طرح طلاق یافتہ یا بیوہ میں تخصیص نہیں کی گئی، بالکل اسی طرح طلاق رجعت اور طلاق بائن میں بھی فرق نہیں کیا گیا۔ البتہ اگر کسی عورت کو طلاق رجعی ایک طلاق دی گئی ہو تو پھر وہ عورت وضع حمل کے بعد بھی رجوع کرنے کی غرض سے 3 ماہ کی عدت گزار سکتی ہے، اور یہ ان خواتین کے لیے جن کو دوران حمل طلاق دی گئی۔ البتہ وضع حمل کی صورت میں طلاق بائن بھی مؤثر قرار نہیں پاتی۔ بعض فقہ کرام کے نزدیک اس مندرجہ بالا آیت کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ طلاق رجعی کی صورت میں اگر وضع حمل کا معاملہ 3 ماہ سے کم پر ہو جائے تو بھی عورت کی عدت 3 ماہ تک رہے گی، لیکن اگر وضع حمل کا عرصہ 3 ماہ سے بڑھ جائے تو وضع حمل ہی عورت کے خاتمے کا یعنی عدت کے خاتمے کا وقت قرار پائے گا۔ طلاق کے نازک مسائل بہت نازک ہوتے ہیں۔ کسی بھی قسم کے مسئلے کی صورت میں قانون و فقہ اسلامی سے ضرور رجوع کرنا چاہیے تاکہ دین و دنیا کے معاملات درست رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔